बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़ातिन हज़रात, कुरान मजीद बुनियादी तौर पर तरबियत और इस्लाह की किताब है। इसलिए रब कायनात ने कुरान मजीद के ज़रिए कदम कदम पर हमारी तरबियत और इस्लाह फरमाई है। आज के हमारे कुरान मजीद के सबक का मौदू घरों में दाखिल होने के कुरानी आदाब। अल्लाह ताला ने जो आदाब हमें बताए हैं वो हम पढ़ेंगे। मामूल के मुताबिक सबसे पहले आयत मुबारका की तिलावत करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम।
معزز خواتین حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 18واں پارہ سورۃ النور آیت مبارکہ ہے 58، نسبتاً طویل آیت مبارکہ ہے۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے اس کا لفظی اور اس کے بعد با محاورہ ترجمہ۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیستأذنکم، چاہیے کہ اجازت مانگیں، الذین، وہ لوگ، ملکت، جن کے مالک ہیں، ایمانکم، تمہارے دائیں ہاتھ، والذین، اور وہ لوگ، لم یبلغوا، جو نہیں پہنچے، الحلم، بلوغت تک، منکم، تم میں سے، ثلاث مرات، 3 بار، من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ، اور جب تم اتارتے ہو اپنے کپڑے ظہر کے وقت یا تبدیل کرتے ہو، ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد، ثلاث 3 ہیں، عورات، پردے، لکم، تمہارے لیے، لیسا، نہیں ہے، علیکم، تم پر، ولا، اور نہیں ہے، علیہم، ان پر، جناح، کوئی گناہ، بعدہن، اس کے بعد، طوافون، وہ آنے جانے والے ہیں، علیکم، تمہارے پاس، بعضکم، تم ہو، تمہارا بعد ہے، علی بعض، ایک دوسرے پر، کذالک، اسی طریقے سے، یبین اللہ، اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں، لکم، تمہارے لیے، الآیات، اپنی آیات مبارکات، احکامات، واللہ، اور اللہ تعالی، علیم، جاننے والے ہیں، حکیم، حکمت والے ہیں۔ لفظی ترجمہ آپ نے سماعت فرما لیا، با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم سے تمہاری ملکیت کے غلاموں، اور ان میں سے بھی جو تم سے بلوغت کو نہ پہنچے ہوں، اپنے آنے کے 3 وقتوں میں اجازت حاصل کرنا ضروری ہے۔ فجر سے پہلے، ظہر کے وقت جب تم اپنے کپڑے اتار رکھتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد، جب یہ تینوں وقت تمہاری خلوت یعنی پردے کے ہیں، اور ان وقتوں کے سوا تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اور نہ ہی ان پر ہے، تم سب آپس میں ایک دوسرے کے پاس کثرت کے ساتھ آنے جانے والے ہو۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح کھول کھول کر اپنے احکام بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ علم والے اور کامل حکمت والے ہیں۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے تفسیر ابن کثیر کی روشنی میں ہم اس آیت مبارکہ کا جائزہ لیں گے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں ان لوگوں کو بھی حکم ہو رہا ہے، یہاں لفظ بھی پر غور کیجیے گا، کہ وہ اجازت حاصل کر کے آئیں جو بڑے قریبی ہیں، جبکہ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں جو حکم تھا وہ اجنبیوں کے لیے تھا۔ تو 3 اوقات میں غلاموں کو بھی اور نابالغ بچوں کو بھی اجازت مانگنی چاہیے۔ صبح کی نماز سے پہلے، وہ وقت آرام کا ہوتا ہے، اور دوپہر، جو کہ قیلولہ کا وقت ہوتا ہے، اور انسان اپنے گھر میں آزادی کے ساتھ اپنی مرضی کے لباس میں سوتا ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد وہ بھی آرام کا وقت ہوتا ہے۔ یہ 3 اوقات ہیں جب انسان بے فکری سے اپنے گھر میں اپنی مرضی کی حالت میں ہوتا ہے، لہذا لونڈیاں، غلام، نوکر، چھوٹے بچے بلا اطلاع ان اوقات میں چپ چاپ گھروں میں نہ گھس جائیں۔ ہاں، ان اوقات کے علاوہ ان کو بقیہ اوقات میں آنے جانے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں،
اس لیے کہ ان کا آنا جانا بہت ضروری ہے، بار بار آنے جانے کے لیے ہر وقت جب وہ اجازت طلب کریں گے تو یہ ان کے لیے بھی دقت ہے اور اس سے پہلے آپ کے لیے دقت ہے۔ پھر ایک حدیث مبارکہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے، سنن نبی داؤد میں 75ویں حدیث ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بلی نجس نہیں، وہ تمہارے گھروں میں تمہارے آس پاس گھومنے والی ہے۔ یہاں پر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور بات ہمارے سامنے رکھی جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے، اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ کا حکم محکم ہے، منسوخ نہیں، لیکن بہت کم لوگ اس پر عمل کرتے ہیں۔ یہ بڑی قیمتی بات ہے اور اس پر مجھے اور آپ کو ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہیے۔ پھر اسی مناسبت سے ایک اور روایت سیدنا عبداللہ بن عباس کے حوالے سے لے کر آئے ہیں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ۔ فرماتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ 3 آیات مبارکات ایسی ہیں کہ جن پر لوگ عمل نہیں کر رہے، ان میں سے ایک یہ آیت مبارکہ ہے، دوسری آیت مبارکہ سورۃ النساء کی ہے کہ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، کہ جب وراثت کی تقسیم کے وقت قریبی رشتہ دار یتیم اور مسکین آئیں تو ان کو بھی وراثت میں سے کچھ نہ کچھ دو۔ اور تیسری آیت مبارکہ سورۃ الحجرات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 13ویں آیت مبارکہ میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شیطان لوگوں پر غالب آ گیا اور اس نے ان آیات پر عمل کرنے سے لوگوں کو غافل کر دیا، گویا ان پر ایمان ہی نہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے تو اپنی اس لونڈی سے بھی کہہ رکھا ہے جو ہر وقت آتی جاتی رہتی ہے کہ ان 3 وقتوں میں بلا اجازت ہرگز نہ آئے۔ یہ روایت سنن نبی داؤد میں 5191 میں ہے، لیکن ہے موقوف ہونے کے باوجود اس کا عمل مرفوع کا ہے۔ تو یہ معزز خواتین حضرات تینوں آیات مبارکات کیوں ہیں؟ پہلی آیت مبارکہ جو آج ہم پڑھ رہے ہیں اس میں لونڈی، غلام، نوکروں کو اور نابالغ بچوں کو بھی اجازت کا حکم ہے، اور دوسری آیت میں وراثت کی تقسیم کے وقت جو قریبی رشتہ دار یتیم مسکین آ جائیں انہیں اللہ کے نام پر کچھ دینے اور ان سے نرمی سے بات کرنے کا حکم ہے، اور تیسری آیت مبارکہ میں حسب و نسب پر فخر کرنے بلکہ ان کو قابل عزت سمجھنے سے منع کیا گیا ہے۔ حضرت شامی رحمہ اللہ کا قول نقل فرمائے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، ان سے پوچھا گیا کہ کیا یہ آیت مبارکہ منسوخ ہو گئی؟ فرمایا ہرگز نہیں۔ پھر پوچھا کہ لوگوں نے اس پر عمل کرنا کیوں چھوڑ دیا؟ فرمایا اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے۔ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ایک بار پھر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے ہیں کہ اس آیت پر عمل کو چھوڑنے کی وجہ مالداری اور فراخ دلی ہے۔ پہلے تو لوگوں کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ اپنے دروازوں پر پردے لٹکا لیتے یا کھلے گھر جو ہے وہ لے لیتے جن میں الگ الگ کمرے ہوتے، تو لونڈیاں اور غلام بے خبری میں چلے آتے، یہاں تک کہ بسا اوقات انسان اپنی اہلیہ کے ساتھ کسی مخصوص حالت میں ہوتا تو آنے والے بھی شرما جاتے اور یہ چیز گھر والوں پر بہت مشکل ہوتی۔ تو رب کائنات نے مسلمانوں کو کشادگی عطا فرما دی، کمرے الگ بن گئے، دروازے باقاعدہ الگ ہو گئے، دروازوں پر پردے لگ گئے تو محفوظ ہو گئے۔ تو اللہ کے حکم کی مصلحت پوری ہو گئی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ یہ سمجھ لیں کہ اب اجازت کی پابندی اٹھ گئی ہے اور اس میں غفلت اور سستی شروع کر دیں جس طرح کے لوگوں نے شروع کر دی ہے۔ تو ابھی اس آیت مبارکہ کے حوالے سے تفسیر ابن کثیر کے ساتھ ہمارا سفر مزید جاری ہے، لیکن وقت کی قلت معمول کے مطابق آڑے آ رہی ہے، اس لیے میں سبق یہیں پہ روک رہا ہوں۔ اللہ نے چاہا تو ہم آنے والے سبق میں اس کو یہیں سے آگے شروع کریں گے۔ آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔